حرملہ ابن کاہل اسدی کا انجام۔ اس ملعون کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ ایک روز منہال ابن عمرو مکہ معظمہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ امام علیہ السلام نے ان سے حرملہ کے متعلق دریافت کیا۔ اس وقت بشیر ابن غالب اسدی بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا وہ کوفہ میں ابھی موجود ہے۔ امام علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، خداوندہ جلد اس کو تلوار کا ذائقہ چکھا۔ منہال کہتے ہیں جب میں کوفہ آیا تو ایک دن مختار سے ملنے گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ لوگ یہ کہتے آئے حرملہ گرفتار ہو گیا۔ جو ہی مختار کی نظر اس شقی پر پڑی، فرمایا او شقی، تجھ پر خدا لعنت کرے، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے تیرے اوپر قابو دیا۔ پھر جلاد سے فرمایا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو اور پھر اسے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دو۔ منال کہتا ہے میں نے یہ حال دیکھ کر 2 مرتبہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ مختار نے کہا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ میں نے امام علیہ السلام کی ملاقات کا حال بیان کیا۔ مختار نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ محمد ابن اشعث کا انجام۔ مختار نے اس کا گھر کھدوا ڈالا، پھر اسے گرفتار کرنے کے لیے لوگ بھیجے، لیکن یہ ملعون چھپ کر بھاگ گیا اور باوجود انتہائی کوشش کے ہاتھ نہ آیا۔ عمر ابن سعد کا انجام۔ یہ شقی کوفے سے بھاگ نکلا تھا، لیکن ابو عمرہ نے اس کو جا پکڑا اور اس کا سر کاٹ کر امیر کے پاس بھیج دیا۔ امیر مختار نے کہا واللہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے عوض 70,000 آدمیوں کو بھی قتل کروں تو بھی اس طرح یہ قصاص پورا نہیں ہو سکتا، جس طرح جناب یحییٰ ابن زکریا کے خون کا بدلہ بنی اسرائیل کے قتل سے نہ ہو سکا تھا۔ عمر ابن سعد کے قتل ہونے کے بعد امیر مختار نے چن چن کر قاتلان حسین کو قتل کیا۔ اس کام کے سوا ان کو دوسرا کام ہی نہ تھا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام نے ان کے دل پر ایسا گہرا زخم لگایا تھا کہ دنیاوی عیش و عشرت کی طرف سے طبیعت بالکل ہٹ گئی تھی۔ باوجود کہ ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے مگر بالکل فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ امام مظلوم علیہ السلام کی مصائب یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب امیر مختار کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئی تو پھر ظالموں کی تلاش میں زیادہ زحمت بھی نہ اٹھانا پڑتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ غلام اپنے آقاؤں کے نام خود آ کر بتا دیتے تھے، ان کے چھپنے کے مقامات دکھا دیتے، بلکہ خود اپنے مالکوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔